حضرات ناظرین و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تراویح کی جب 4 رکعت مکمل ہو جاتی ہے تو ہر ایک شخص کی زبان سے ایک دعا نکلتی ہے کہ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ یہ دعا بہت مشہور ہے، اکثر لوگ اس دعا کو پڑھتے ہیں، لیکن اس دعا کے ذیل میں بہت ہی اہم اور قیمتی بات آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو دعا ہے لوگوں کے درمیان جو مشہور ہے، اس کا تعلق حدیث سے نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ حدیث سے یہ دعا ثابت ہو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طرز عمل ہو، صحابہ کرام نے اس طرز پر اس دعا کو پڑھی ہو، ایسا بالکل بھی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ عمل ثابت نہیں ہے، لیکن ہاں زمانے قدیم میں تراویح کی نماز جب پڑھی جاتی تھی تو ہر تراویح پر، ہر 4 رکعت پر کچھ نہ کچھ ذکر کیا جاتا تھا۔ کوئی شخص دعا میں مشغول ہوتا، کوئی شخص طواف میں مشغول ہوتا، کوئی شخص نوافل میں، کوئی شخص اپنی نمازوں کی قضا کرتا، یعنی ہر ایک شخص اپنی وسعت اور طاقت کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ اللہ کی عبادت ضرور کرتا۔ تو اس موقع سے یعنی تراویح کی 4 رکعت مکمل ہونے پر کچھ دیر بیٹھنا اور بیٹھ کر ذکر و اذکار کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، یہ تو ثابت ہے، لیکن کوئی خاص عبادت یا کوئی خاص دعا ثابت نہیں ہے۔ اس لیے اس دعا کو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس دعا کو سنت سمجھ کر اور حدیث سے ثابت سمجھ کر نہ پڑھیں۔ یہ اکابرین کی طرف سے ایک سہولت کے لیے یہ دعا چلائی گئی ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں لیکن سنت نہ سمجھیں۔ یہ بات آپ ذہن نشین کریں اور اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بہت سے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور جہالت کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے وہ لوگ فتنے پر اتر آ رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں بتا رہا ہوں کہ کرناٹک کے اندر جب میں امامت کرا رہا تھا تو رمضان کے موقع سے وہاں کا جو جاہل صدر تھا، اس نے اس بات پر مؤذن کو کہا کہ تم زور زور سے اس دعا کو کیوں نہیں پڑھ رہے ہو، اور باضابطہ کرناٹک کے اندر اس دعا کی پرنٹ نکالی گئی اور سامنے میں لٹکا دیا گیا کہ لوگ اس کو دیکھ دیکھ کر زور سے پڑھیں، یہ معمول ہے۔ اس پر وہ مؤذن جو اس سے اچھے طریقے سے واقف تھا، انہوں نے کہا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، لیکن وہ صدر بگڑ گیا۔ بعد میں پھر میں نے انہیں سمجھایا تو وہ صدر کیا کہہ رہا ہے کہ میں یہاں پر 1 سال 2 سال 3 سال سے نہیں، بلکہ میری داڑھی سفید ہو چکی ہے، میں کئی سالوں سے اس پر عمل کر رہا ہوں، اور بڑے بڑے امام آئے چلے گئے، کسی نے اب تک کچھ بھی نہیں کہا۔ تو میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے جو عالم یا جو امام اب تک آیا ہو، یا تو اسے علم ہی نہ ہو یا علم ہو اس کے پاس اتنی ہمت نہ ہو جو آپ کو بتا سکے۔ یہ تو ایسا ہی حال ہو چکا کہ زمانے قدیم میں جب اللہ کے رسول اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے پاس آتے اور دین کی دعوت دیتے، کہتے کہ تم اس پر ایمان لاؤ جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں، جس دین پر ہمارے آباء و اجداد تھے اسی دین پر ہم بھی رہیں گے۔ تو ایسا بالکل بھی نہ کریں۔ اگر جہالت میں آپ کے آباء و اجداد چل رہے تھے اور جہالت کی وجہ سے کوئی غلط کام کر رہے تھے اور آپ تک علم پہنچا، آپ تک صحیح بات پہنچی، تو اس صحیح بات کو ایکسیپٹ کرے، قبول کرے اور اسی پر عمل کرے جو صحیح اور حق بات ہے۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ تراویح کے تعلق سے تراویح کی 4 رکعت کے بعد بیٹھ کر جو دعا پڑھی جاتی ہے، اس دعا کا ثبوت حدیث سے نہیں ہے، البتہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Alhaqmedia.